لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفۃ المومن الموت، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو تحفے سے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور زیادہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، زیادہ ہو، تو ہمیں موت سے ڈرنے کی بجائے انتظار ہوگا کہ کس دن موت آئے گی اور میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اس لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور اولیاء اللہ پیر بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم نظام میں یہ کس کی خبر سن پائی ہے کہ جان رگ رگ سے سمٹ کر آنکھوں میں چلی آئی ہے، کہ بس اب جو ہے آنکھوں میں ساری طاقت آ گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو وائز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک وائز تو خاموش ہے اور ایک وائز بولنے والا ہے۔ جو بولنے والا ہے وہ قرآن ہے اور جو خاموش ہے وہ موت ہے۔ موت بھی ایک واعظ ہے
اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ہمیں اس کی طرف زیادہ خیال نہیں ہے، حالانکہ یہ ہم سب کو اس سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ نرم نرم بستروں پہ سونے والے ایک دن قبر کی مٹی پہ بھی سونا پڑے گا، اور واقعی صحیح بات ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تو آیا ہے تو ایک دن جانا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو ورنہ آخرت میں رونا پڑے گا۔ اور کوئی آنکھیں ایسی ہیں جو دنیا میں روتی ہیں اور آخرت میں نہیں روئے گی، اور جو دنیا میں نہیں روتی تو آخرت میں روئیں گی، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو بندہ رونے کی شکل ہی بنا لے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شکل بنانے کو قبول کر لے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانا آپ شام کے لیے نہیں رکھتے تھے کہ بھی شام کو یہی کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچتا تھا وہ آپ تقسیم کرتے تھے، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، آپ رکھتے نہیں تھے کہ شام کو کھائیں گے۔ اسی طرح جب شام کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے کہ پھر میں صبح کو یہ کھانا کھاؤں گا۔ اصل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین تھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے صبح دیا ہے شام کو وہ دے گا، اور جس اللہ تعالیٰ نے شام کو دیا ہے تو وہ صبح کو بھی دے گا۔ اور ہمارے جو یقین ہے اس کے اندر کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں بھی یہ شام کو بھی کھائیں گے، پھر شام کو کہتے ہیں یہ صبح کو کھائیں گے۔ اب یہ جو باسی چیزیں ہیں نا، خاص طور پر جو بندے پیٹ کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے باسی کھانا مضر ہوتا ہے۔ اور یہ جو سنت ہے نا، اس میں صحت بھی ہے، اس میں فائدے بھی ہیں۔ یہ آج کل ہمارے گھروں میں چیز آئی ہوئی ہے فریج، تو ہم اس کے اندر چیزیں رکھ کر کئی کئی دن کھاتے رہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کھا رہے ہیں تو دوسرے وقت کے لیے نہیں رکھ رہے، اور ہم کئی کئی دن کھاتے رہتے ہیں۔ اب جب کئی دن کوئی چیز پڑی رہتی ہے تو وہ انسان کو بیمار کرتی ہے، کیونکہ جو چیز سنت کے خلاف ہے اس سے نقصان ضرور ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاف پیمبر کسیرا گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو پیغمبر کے خلاف چلے گا کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے سارے بھائی، ہم ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، کپڑے ہوں، اور اعتقادات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، لین دین ہو۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں، حالانکہ ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کہ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ۔ ہم شادی کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا خیال، اگر غمی ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگوں کا خیال، اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس لیے بھی لوگ کیا کہیں گے،
کہ یہ گناہ کرتے ہیں. اگر عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی لوگوں کا خیال کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے. اس لیے سارے بھائی ہم اس کی مشق کریں کہ جو بھی کام کریں تو اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضا کی خاطر. تو انشاءاللہ جو کام ہم اللہ کی خاطر کریں گے اس میں بڑے اثرات ہوتے ہیں. اگر ہم کسی سے ملنے جائیں اور صرف اللہ کی خاطر ملنے جائیں اور وہ کہے بھئی آپ کیسے آئے ہو، کیا کام ہے، اور ہم کہیں کہ ہم صرف اللہ کی خاطر آپ سے ملنے آئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر بھی اثرات ڈالے گا کہ یہ اس دور میں میرے پاس صرف اللہ کی خاطر آ رہا ہے. تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا، تعلق رکھنا، ہمدردی خیر خواہی کرنا، تعاون کرنا، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مرض نہ ہو. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف کھلاتے، اللہ کی خاطر ہم تمہیں کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی خاطر آپ کو کھلا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا ملنا بھی کس کی خاطر ہو؟ اللہ کی خاطر. اور اگر کسی کو کھلانا ہے تو کس کی خاطر؟ اگر کسی سے کھانا ہے تو کس کی خاطر؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک پیغمبر کا لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین. اب دیکھو زندگی میں سارے کام آ گئے، ہر کام کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. سارے بھائی جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے سوچیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کس نیت سے کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اپنی نیت ہم صحیح کریں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں کس کی خاطر کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا. یعنی جو بھی ہم کام کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں. اب ہمارے دل سے یہ بات کیسے نکلے گی کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ لوگ مجھے کیا فائدہ دیں گے، اگر مجھے اچھا سمجھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اگر لوگ مجھے برا سمجھیں گے تو کیا نقصان دیں گے. کیونکہ النافع، نفع دینے والا اللہ، الضار، ضرر تکلیف دینے والا اللہ. تو اس لیے میں جو بھی کام کروں تو اللہ کی خاطر کروں. اس کے لیے مثال بزرگ دیتے ہیں
کہ ایک عورت کی شادی ہو جائے تو ساری عورتیں محلے والی کہتی ہیں کہ یہ عورت بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، با اخلاق ہے، لیکن خاوند اس کو نہیں چاہتا، تو اب اس عورت کا گھر تو آباد نہ ہوا۔ لیکن اگر ساری عورتیں اس کو برا بھلا کہتی ہیں، برا سمجھتی ہیں، لیکن خاوند اس سے خوش ہے، راضی ہے، تو سمجھو گھر آباد ہو گیا۔ تو ایسے ہمارا معاملہ ہے، اگر سب لوگ ہم سے خوش ہوں، راضی ہوں، لیکن اللہ راضی نہ ہو تو سمجھو کام نہ بنا، اور اگر سارے لوگ ناراض ہوں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو تو سمجھو کام بن گیا۔ تو اس لیے سارے بھائی ہم جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اصل اعتبار ہوتا ہے نیت کا۔ جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے نیت کی کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اب جو خیالات آ رہے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جو بھی خیالات آتے ہیں اگر وہ کسی کو نہ بتائے اور ان پر عمل نہ کرے تو اگلے جہان کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہماری نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اب والدین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ نہیں بھی لوگ کیا کہیں گے کہ والدین کی خدمت نہیں کرتے، اور کیوں خدمت کر رہے ہیں کہ جائیداد بھی ملے گی، کوئی غرض نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ایک صحابی تھا، وہ جو بھی کمائی کرتا تھا اس کا والد لے لیتا تھا، تو اس نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا والد جو ہے میری کمائی لے لیتا ہے۔ آپ نے اس کے والد کو بلایا کہ بھئی کیا وجہ، آپ اس کی کمائی لے لیتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں طاقتور تھا، یہ کمزور تھا، میں کماتا تھا اور یہ کھاتا تھا، اب میں جو ہے کمزور ہو گیا ہوں، اب یہ کماتا ہے اور میں لے لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور والد کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یعنی جو بیٹے کی کمائی ہے وہ والد لے سکتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیں، میں یہ نوکر جو ہے اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دوسرے بیٹوں کو بھی دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم ظلم کرتے ہو، ایک بیٹے کو دیتے ہو، دوسروں کو دیتے نہیں ہو، اور اس پر گواہ مجھے بناتے ہو، تو اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، سب کو برابر حق دو۔